مگر وہ جس نے بنا لی ٹھہرا لی
کے لیے بنا رکھی ہے اولاد، لقد جئتم شیئا ادا، البتہ تحقیق تم بہت بھاری چیز لائے ہو، تکاد السماوات قریب ہے کہ آسمان یتفطرن منہ اس بات کی وجہ سے پھٹ جائے، وتنشق الارض اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وتخر الجبال ہدا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا اس بات کی وجہ سے کہ جو رحمان کے لیے اولاد کی نسبت کرتے ہیں، وما ينبغي اور مناسب نہیں ہے للرحمن رحمان کے لیے ان يتخذ ولدا یہ کہ وہ بنائے اولاد، ان کل نہیں ہے وہ کچھ جی، وما ينبغي للرحمن اور نہیں ہے مناسب رحمان کے لیے ان يتخذ ولدا یہ کہ وہ ٹھہرائے اولاد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جنات میں اور انسانوں میں شیاطین کو چھوڑ رکھا ہے، اور وہ شیاطین انسانوں میں بھی ہیں، وہ شیاطین جنات میں بھی ہیں، اور وہ شیاطین مرد بھی ہیں اور وہ شیاطین عورتیں بھی ہیں، اور ان کا کام لوگوں کو بدی کی دعوت دینا ہے، گناہ کی دعوت دینا ہے، معصیت کی دعوت دینا ہے۔ لیکن شیاطین کسی انسان کو زبردستی جبرن زانی نہیں بنا سکتے، جبرن رشوت خور نہیں بنا سکتے، جبرن سود خور نہیں بنا سکتے، جبرن بے نمازی نہیں بنا سکتے، جبرن قتل و غارت پر نہیں ابھار سکتے، مجبور نہیں کر سکتے، جبرن چوری ڈکیتی پر جو ہے مجبور نہیں کر سکتے، دعوت دے سکتے ہیں، گناہ کی طرف بلا سکتے ہیں، ان کے جذبات کو ابھار سکتے ہیں، لیکن جبرن کسی سے کوئی گناہ یہ شیاطین نہیں کروا سکتے۔ سب سے بڑا شیطان ابلیس لعین ہے، اور باقی اس کے چیلے ہیں، اور اس شیطان کے چیلے انسانوں میں بھی ہیں، اور اس ابلیس کے چیلے جنات میں بھی ہیں، تو وہ دعوت دیتے ہیں۔ اب دعوت یہ جس طرح شیاطین دیتے ہیں، نبیوں نے بھی دی دعوت، نیک لوگوں نے دی دعوت، ولیوں نے دی دعوت، علماء نے دی دعوت، قرآن نے دی دعوت، داعی نے دی دعوت، تو دعوت دینے والے نبیوں کا سلسلہ کثیر تعداد میں رہا، دعوت دینے والوں کا سلسلہ اولیاء اللہ میں کثیر تعداد میں رہا، دعوت دینے والوں کا سلسلہ جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے علم والے کثیر تعداد میں دعوت دیتے رہے۔ تو دعوت ابلیس بھی دے رہا، اس کے چیلے بھی دے رہے، دعوت نبی بھی دیتے رہے۔ نہ نبی زبردستی کسی کو مسلمان کر سکتے ہیں، نہ ولی کسی کو زبردستی مومن بنا سکتا ہے، نہ کوئی داعی کسی کو زبردستی نمازی بنا سکتا ہے، نہ کوئی داعی کسی کو زبردستی متقی بنا سکتا ہے، نہ کوئی داعی زبردستی کسی کو قرآن کی تلاوت پر لگا سکتا ہے۔ دعوت ہے،
کام ابلیس نے بھی کیا اور یہ کام نبی بھی کرتے رہے. اب دونوں کا کام دعوت سے ہو رہا ہے, دونوں کا کام دعوت سے ہو رہا ہے. معصیت پر ابھارنے والے شیاطین کا کام بھی دعوت سے ہو رہا ہے, اور نیکی اور تقوی پر لانے والی اللہ کی نیک مخلوق کا کام بھی دعوت سے ہو رہا ہے. اب دعوت سے یا تو لوگ اچھے بن جاتے ہیں, دعوت سے یا پھر برے لوگوں کی دعوت سے انسان برا بن جاتا ہے. اچھے لوگوں کی اچھی دعوت سے انسان اچھا انسان بن جاتا ہے, برے لوگوں کی بری دعوت سے انسان جہنم پر جانے کا, جہنم میں جانے والا بن جاتا ہے. اچھے لوگوں کی اچھی دعوت سے انسان جنت میں داخل ہونے والا ہو جاتا ہے. تو یہ دعوت دے رہے ہیں اللہ کی نیک مخلوق بھی, اللہ کی بری مخلوق بھی, اللہ کے پیارے بھی, اللہ کے نافرمان بھی. تو یہ دونوں ہی اپنی کوششوں میں سرگرداں ہیں. کچھ تو شیاطین کے چیلے ہیں اور کچھ نبیوں کے وارث ہیں, کچھ نبیوں کے وارث ہیں اور کچھ دعوت دینے والے اہل علم ہیں, کچھ دعوت دینے والے عام مومنین ہیں. تو یہ کام دنیا میں روز اول سے چلا لیکن زبردستی کوئی کسی کو نیکی اور تقوی پر نہیں لگا سکتا, نبی بھی نہیں لگا سکتا. اگر نبی کسی کو زبردستی مومن بنا سکتے تو حضرت نوح علیہ السلام, آدم علیہ السلام قابل کو نیک بنا دیتے. اگر زبردستی نبی کسی کو ولی بنا سکتے, متقی بنا سکتے, تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کو بنا دیتے. اگر زبردستی کے نبی کوئی ولی اگر کسی کو اللہ کا نبی زبردستی متقی بنا سکتا, جبرن متقی نیک اور مومن بنا سکتا, حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نیکی پر لگا دیتے, مومنہ پکا سچا مومنہ بنا دیتے. لیکن نبیوں کو بھی زبردستی مومن بنانے کی پھر رب نے صلاحیت نہیں دی. ہاں نبیوں کو کام دعوت کرائے کہ ان کو فضائل سنائے, ان کو جو ہے جنت کی بشارتیں سنائے, جنت کے تذکرے سنائے, اللہ کے غضب کے بارے میں بھی بتلائے, اللہ کے رحمت کے بارے میں بھی بتلائے. تو دعوت کا سلسلہ روز اول سے ہی چلا آ رہا ہے. تو اللہ پاک اسی بارے میں فرما رہے ہیں کہ الم تر انا ارسلنا الشیاطین, یا آپ نے نہیں دیکھا بے شک ہم نے چھوڑ رکھا ہے شیاطین کو الکافرین, کافروں پر, تعوذهم عزا, ان کا کام ہے ابھارتے ہیں. فلا تعجل علیہم, اب کافروں کی سرکشیوں کو دیکھ کر, کافروں کی شیطانیت کو دیکھ کر, کافروں کی بدعمالیوں کو دیکھ کر, کافروں کی معصیت کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے وہ دکھ رہا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے کہ سب کے سب لوگ مومن بن جائیں, سب کے سب لوگ متقی بن جائیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غم میں, اس فکر میں جو ہے حد سے زیادہ بڑھتے جا رہے. میرے اللہ نے فرمایا فلا تعجل علیہم, بس آپ ان کافروں کے بارے میں جلدی نہ کیجیے, آپ ان کافروں کے بارے میں جلدی نہ کیجیے کہ یہ مومن نہیں بنتے, یہ نیک نہیں بنتے, یہ ایمان نہیں لاتے. انما نعد لهم عدا, پختہ بات ہے ہم ان کی گنتی کرتے ہیں, گنتی کرنا پختہ بات ہے. ہم ان کے سال بھی گن رہے ہیں, ہم ان کے مہینے بھی گن رہے ہیں, ہم ان کے ہفتے بھی گن رہے ہیں, ہم ان کے گھنٹے بھی گن رہے ہیں, ہم ان کی دھڑکنوں کی ایک ایک دھڑک کو گن رہے ہیں اور ان کی آہٹ کو سن رہے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کر کے آ رہے ہیں. جتنی بھی بدعمالی یہ کر رہے ہیں ان کو ان کی بدعمالیوں کا سزا کا سامنا کرنا پڑے گا, اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا. تو کافروں کے بدعمالیوں کی سزا ان کو ضرور ملے گی, نافرمانیوں کی سزا ان کو ضرور ملے گی. تو ایک وقت ہے وہ قریب آنے والا ہے, یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, جس دن ہم جمع کریں گے پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف وفد کی شکل میں. وہ وقت حشر کا قریب آنے والا ہے. تو اے میرے نبی آپ پریشان نہ ہوئیے, آپ جلدی نہ کیجیے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شفیق تھے, اپنی امت پر اس قدر مہربان تھے, انسانوں پر کہ سارے کے سارے لوگ
کے مسلمان ہو جائے اور اللہ کی معصیت سے، نافرمانی سے، بدعمالیوں سے بچ جائے اور جہنم سے بچ کر جنت کی طرف جانے والے بن جائے۔ تو اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے انسانوں کو مومن بنانے میں، نیک بنانے میں، یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے، اس کا انتقال ہوا، بیٹا دوڑا ہوا آ گیا، اب بیٹا مسلمان ہے، باپ منافق ہے، کافر ہے، اور اس کی اسی حالت میں موت ہو گئی۔ اب بیٹا آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، درخواست کر رہا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا جنازہ پڑھا دیجیے، میرے والد کا جنازہ پڑھا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوئے بلکہ اپنا لعاب دہن بھی اس کے جسم پر ملا اور پھر اس کی تدفین کا انتظام کیا، تجہیز کا انتظام کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے تشریف لے آئے، فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس منافق کا جنازہ پڑھائیں گے؟ یہ پکا کافر ہے، مشرک ہے، اس نے فلاں موقع پر یہ نقصان پہنچایا، فلاں موقع پر یہ نقصان پہنچایا، فلاں موقع پر یہ نقصان پہنچایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں عرض کر رہے ہیں، اس منافق کی سازشوں کا تذکرہ فرما رہے، مسلمانوں کو دیے گئے نقصانات کا تذکرہ فرما رہے، یاد آگے فرما رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تو میرے لیے دروگا نہ بن، تو میرے لیے دروگا نہ بن۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا جنازہ پڑھا رہے۔ اب جنازہ پڑھانے والا اللہ کا نبی ہے اور جنازے پڑھنے والے ولی ہیں، نبی کے صحابہ ہیں، نیک لوگ ہیں، ایمان والے ہیں۔ اب سارے ولی اس رئیس المنافقین کا جنازہ پڑھ رہے، سارے صحابہ رئیس المنافقین کا جنازہ پڑھ رہے اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کا جنازہ پڑھا رہے۔ میرے اللہ نے قرآن اتار دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی ان کی مغفرت نہیں ہے، تب بھی ان کی بخشش نہیں ہے۔ کہ اللہ پاک نے لوگوں کو فیصلہ سنا دیا۔ اب اللہ کا نبی سفارش کر رہا ہے، اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے، نبی کے صحابہ دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا۔ اب دعائیں مانگ رہے ہیں اس کی مغفرت کی، اس کی بخشش کی۔ نبی دعا مانگ رہا ہے، اللہ فرمانے 70 مرتبہ پر مانگو گے دعا قبول نہیں ہوگی۔ صحابہ دعا مانگ رہے ہیں، فرمایا 70 مرتبہ پر مانگو گے دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو کافروں کے لیے ایک طرف کافر ہیں، مشرک ہیں، دوسری طرف ایمان والے ہیں۔ ایمان والے ضرور و ضرور جنت میں جائیں گے، کافر لوگ ضرور و ضرور جہنم میں جائیں گے۔ ایمان والے جنت میں جانے کے بعد کبھی بھی جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، کافر لوگ جہنم میں جانے کے بعد کبھی بھی انہیں جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ سفارشیں ہوں گی، شفاعت ہوگی، شفاعت کبریٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، وہ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا فرمائیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کا میدان سجے گا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی 80 صفیں بنا کر کھڑی ہے، باقی امتوں کی بھی 40 صفیں موجود ہیں، کل صفیں 120 ہیں۔ سب کے سب لوگ اولین اور آخرین حشر کے میدان میں جمع ہیں۔ نفس کا عالم ہے، پسینہ خوف کے مارے رب کے غضب سے، رب کی قہاریت کو سامنے رکھ کر انسانوں کے جسموں پر کپکپی ہوگی، روٹے کھڑے ہوں گے، دل پر کپکپی تاری ہوگی، آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی اور جسم کانپ رہا ہوگا اور سب کے سب لوگ پریشان ہوں گے۔ میرے اللہ نے فرمایا وہ دن کیسا ہوگا، فی یوم کان 50,000 سنہ، کہ وہ دن کیسا ہوگا کہ 70,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ 70,000 سال آج انسانوں کی عمریں نہیں ہیں، نبیوں کی عمریں نہیں ہیں، ولیوں کی عمریں نہیں ہیں، متقیوں کی عمریں نہیں ہیں، بدکاروں کی بھی عمریں نہیں ہیں۔ 70,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ آپ کا دن ایک دن بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، راتیں تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں، گھنٹے تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، ہفتے تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، مہینے تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، سال تیزی کے ساتھ بیت رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا قیامت جب قریب آئے گی، سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے، ہفتے گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے، گھنٹے منٹوں کے برابر ہو جائیں گے۔ تو آج
گزرا، پھر جمعۃ المبارک کا دن آ گیا، تیزی کے ساتھ دن گزرے، رات گزرے، صبح آ رہے، شام آ رہے، تو قیامت کی یہ نشانی ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوا دیکھ رہے، جب آپ کا نبی 1450 سال پہلے یہ بتلا کر چلے گئے جب قیامت قریب آئے گی اور دنوں میں برکتیں اٹھ جائیں گی، ہفتوں سے برکتیں اٹھ جائیں گی، مہینوں اور سالوں سے برکتیں اٹھ جائیں گی، لیکن قیامت کا دن 70,000 سال بعد 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اب سب لوگ پریشان ہوں گے، حساب شروع ہو جائے، حساب شروع ہو جائے، حضرت آدم علیہ السلام یہ شفاعت کرنے کی ہمت نہیں کر پائیں گے کہ میں شفاعت کر لوں، لوگ دوڑے ہوئے جائیں گے آدم کے پاس، شفاعت سے انکار ہو جائے گا، لوگ دوڑے ہوئے جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، شفاعت سے انکار ہو جائے گا، لوگ دوڑے ہوئے جائیں گے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، انکار ہو جائے گا، ادریس علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، خضر علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ان کے غرض یہ تمام نبیوں کے پاس جائیں گے، آخر میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں گے، آپ فرمائیں گے شفاعت کو میں کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا، لیکن آپ ہمیں راستہ بتلا سکتا ہوں، کیا اگر تم چاہتے ہو کہ شفاعت کسی کی اللہ قبول فرمائے گا اور اجازت عطا فرمائے گا اور کسی کی شفاعت آج کے دن قبول ہو سکے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم ان کے پاس جاؤ۔ اب لوگ دوڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی جب ان درخواست کو قبول فرمائیں گے، سجدے میں گریں گے، اللہ جانے وہ سجدہ ایک ہفتے کا ہوگا یا 2 ہفتوں کا ہوگا، اور ایک ہفتہ 2 ہفتے 50,000 سال کا ایک دن، اور ایک دن جب 50,000 سال کا ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتہ 2 ہفتے کے بقدر سجدہ فرمائیں گے، اور جب اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کلمات ایسے سکھلائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی نہیں معلوم کلمات کیا ہے، اس وقت اچانک اللہ پاک عطا فرمائیں گے، میں ان کلمات کے ذریعے اللہ کے حضور درخواست کروں گا، اور اللہ پاک اس وقت فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک، اپنا سر مبارک اٹھائیے، شفاعت کیجئے تو آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حساب شفاعت فرمائیں گے، اور جن جن کی شفاعت فرماتے جائیں گے مقام محمود پر اللہ پاک ان کی شفاعت نبی کے وسیلہ نبی کی زبان مبارک سے قبول فرماتے جائیں گے اور مغفرت کے فیصلے فرماتے جائیں گے۔ تو یہ شفاعت کبریٰ، ایک اور شفاعت کا حق نبیوں کے علاوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ پاک تمام نبیوں کو عطا فرمائیں گے، اور تمام نبیوں کے بعد تمام جو ہے شہداء کو عطا فرمائیں گے، تمام علماء کو عطا فرمائیں گے، تمام قرآن کو عطا فرمائیں گے، تمام آپ کی ایمان والوں کو عطا فرمائیں گے، یہاں تک کہ 7 نماز پڑھنے والوں کو بھی عطا فرمائیں گے، جو ایک ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، جو ایک ساتھ تلاوتیں کیا کرتے تھے، جو ایک ساتھ جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا جب لوگ جنت میں جانے والے جنت میں جائیں گے، جہنمیوں کے فیصلے جہنم میں جانے کے ہو چکے ہوں گے، ہم دیکھیں گے ایمان والے کہ کچھ لوگ ان کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، لیکن آج وہ جہنم میں جا رہے تو اللہ پاک سے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، دعا کریں گے، التجا کریں گے، اے اللہ یہ تو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، یہ تو ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، آپ انہیں جہنم میں نہ بھیجیے، آپ ان کو ہمارے ساتھ جنت میں داخل کیجیے، اور ہم جنت میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک آپ ان کو بھی ہمارے ساتھ جنت میں نہ بھیج دیں گے، ان کو بھی ہمارے ساتھ جنت میں نہ بھیج دیں گے۔ اب اس وقت تک یہ مومن گنہگار جہنم میں جا چکے ہوں گے، اللہ پاک فرمائیں گے تم اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جن کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنا چاہو تمہیں اجازت ہے، اور یہ جہنم کی آگ تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گی، جہنم کی جو ہے عذاب تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گا، تمہارے لیے یہ جہنم کی آگ رحمت بن جائے گی۔ اب لوگ ایمان والے جو ایک ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ایک ساتھ جو ہے روزے رکھا کرتے تھے، جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، تو وہ ان کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر ان کو جنت میں داخل کریں گے، انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ تو اس وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر بڑھ جاتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے، ایک دوسرے کا تعارف ہوتا ہے، ایک دوسرے کی پہچان ہوتی ہے، ایک دوسرے کے جو ہے زیادتیں ہوتی ہیں، پتہ ہوتا ہے کون نماز پڑھ رہا ہے، کون آج جماعت میں موجود ہے، کون جماعت میں موجود نہیں ہے، کون روزے رکھ رہا ہے، کون افطاری میں موجود ہے، کون سحری میں موجود
موجود ہے کون موجود نہیں ہے. جب ایک ساتھ آپ افطاریاں کر رہے ہیں، ایک ساتھ آپ سحری کر رہے ہیں، ایک ساتھ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی یہ اجتماعی عمل جو ہے ایک دوسرے کو دل میں گھر کر جاتا ہے، ایک دوسرے کے چہرے دلوں میں بس جایا کرتے ہیں اور پھر وہ ہمیشہ یاد رہتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کیا کرو. اور فرمایا جماعت کی نماز کے علاوہ نفلی نماز تم گھروں میں پڑھو. یہ تمہارے لیے زیادہ افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ کہ تم گھروں میں نمازیں پڑھو گے، تمہارے بچے دیکھیں گے، تمہاری بچیاں دیکھیں گے. جب وہ تمہیں دیکھیں گے ابا جان، بڑے بھائی جان ہمارے نماز پڑھنے میں سجدہ کیا چیز ہے، سجدہ یہ رکوع کیا چیز ہے، رکوع یہ تشبیہات کیا چیز ہے، کیا یہ قرآن پاک کی تلاوت کیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت. تو بچے دیکھیں گے تو بڑوں کو دیکھ دیکھ کر وہ بھی سجدوں میں گریں گے، بڑوں کو دیکھ دیکھ کر وہ بھی قیام میں کھڑے ہوں گے، بڑوں کو دیکھ دیکھ کر وہ بھی قرآن پاک کی تلاوتیں کریں گے. جب آپ قرآن مجید کی تلاوت اپنے گھروں میں کرو گے، بچے بھی دیکھیں گے، وہ بھی پڑھیں گے آپ کو دیکھ کر. ظاہر ہے جب موبائل کو آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھو گے، بچوں نے موبائلوں کو پکڑنا ہے. جب آپ قرآن کو پکڑ کر قرآن کی تلاوتیں کرو گے، بچے قرآن کو پکڑیں گے. جب آپ قرآن کا ابتدا دینی کتب کا مطالعہ دیکھ کر پڑھو گے تو آپ کے بچے کو کتابیں پڑھیں گے. لیکن جب آپ موبائل کو دیکھو تو بچوں نے موبائل کو پکڑنا ہے. موبائل کے جو ہے استعمال کرو گے، بچوں نے موبائل کا استعمال کرنا ہے. جب موبائل سے تم کھیلو گے، بچے تمہارے موبائلوں سے کھیلیں گے. جب موبائلوں کو ہر تم دیکھو گے، بچوں کا ذوق شوق موبائل کو دیکھنے میں بڑھ جائے گا. یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، تجربہ یہی بات کہتا ہے. لہٰذا ہم اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں میں جب رہیں تو کوشش یہ کریں کہ ہم لوگ دینی کتب کا مطالعہ کریں، ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہم لوگ تسبیحات کریں، ہم لوگ سجدے کریں، ہم لوگ قیام کریں، ہم لوگ رکوع کریں. تو فرض نماز کے علاوہ نفلی عبادات گھر میں ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے. لیکن اگر گھر میں یہ اندیشہ ہے کہ میں جا کر نفلی نماز ادا کروں گا تو پھر میری نماز ہو سکتا ہے میں نماز نہ پڑھ سکوں، کوئی رکاوٹیں آ جائیں، معاملات کیسے بن جائے تو نماز میرے رہ جائیں گے، سنتیں میری رہ جائیں گے، تو پھر بہتر ہی کہ مسجد کے اندر وہ نماز پڑھ لے، مسجد کے اندر ہی وہ نماز پڑھ لے. تو اللہ تو اجتماعی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب مسجد میں زیادہ ہے، نفلی عبادات کا ثواب زیادہ گھروں میں ہے. تو اللہ پاک نے نماز کا جو حکم عطا فرمایا یہ سب سے اہم ترین عبادت ہے. اس کا قیام کیا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے، اس کا بہت ہی زیادہ اجر ہے. تو اللہ پاک فرمانے جب قیامت کا دن ہوگا، یوم نحشر المتقین، ہم اس دن میں جمع کریں گے متقیوں کو، پرہیزگاروں کو، الی الرحمن وفدا، رحمان کی طرف وفدوں کی شکل میں، ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور ہم چلائیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف ہاتھ لگا کر. لا یملکون الشفاعۃ، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کو شفاعت کرنے کا حق نہیں ہوگا الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اگر وہ شخص کے جس نے اللہ پاک سے وعدہ کر رکھا ہے، جسے اللہ پاک نے اجازت عطا فرمائی ہے، جس سے اللہ پاک نے وعدہ کر رکھا ہے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے، وہ بعد میں شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، قرآن بھی شفاعت کرے گا، نیک اعمال بھی شفاعت کریں گے، نماز بھی جھگڑے کے لیے کھڑی ہو جائے گی، اسلام ملک بھی جھگڑے کے لیے کھڑی ہو جائے گی، اور جو ہے روزہ بھی جھگڑا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا. جب تک روزہ اپنے روزے دار کی شفاعت کر کر جنت میں داخل نہ کروا دے گا، اس وقت تک اسے بھی سمجھ نہیں آئے گا. جب تک نماز شفاعت کر کر اپنے نماز پڑھنے کو جنت میں داخل نہ کروا دے گی، اسے بھی سمجھ نہ آئے گا. جب تک قرآن پاک اپنی تلاوت کرنے والے کو اللہ کا حضور شفاعت کر کر جنت میں داخل نہ کرا دے گا، اس وقت تک یہ بھی جھگڑا کرتا رہے گا. اللہ پاک جسے جو حق عطا فرمائیں گے، جس سے جو وعدہ کر رکھا ہے، اللہ پاک اس وعدے کو پورا فرمائیں گے، اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ایمان والوں کے حق میں قبول کی جائے گی. کافر کے حق میں شفاعت قبول نہیں ہوگی، نہ نبیوں کی، نہ ولیوں کی، نہ متقیوں کی، نہ قرآن کی، نہ روزے کی، کسی بھی نیک عمل کی شفاعت کافر مشرک کے حق میں اللہ پاک قبول نہ فرمائیں گے. یہ میرا رب کا بہت فیصلہ ہے. اس کے علاوہ کوئی مومن کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اس کے حق میں بھی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت میرا رب قبول فرمائیں گے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا رحمان نے بنا رکھی ہے بنا. لقد جئتم شیئا ادا، البتہ تحقیق تم تو بہت بھاری چیز لے کر آئے. اللہ تعالیٰ
قالت اليهود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ نصرانیوں نے کہہ دیا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ پھر راہبوں نے کہہ دیا، جو یہود و نصارہ کے علماء نے کہہ دیا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کی اولادیں ہیں، ہم اللہ کے محبوب ترین ہیں۔ پھر مشرکیوں نے کہہ دیا کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ بَنَاتٍ، کہ فرشتے جو ہے اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں۔ العیاذ باللہ، میرے رب نے ان سب کا انکار کر دیا۔ یہودیوں کے دعوے کو بھی ٹھکرا دیا، نصرانیوں کے دعوے کو بھی ٹھکرا دیا، مشرکوں کے دعوے کو بھی ٹھکرا دیا۔ قل اللہ احد کے ساتھ، اللہ الصمد کے ساتھ، لم یلد ولم یولد کے ساتھ ولم یکن لہ کفوا احد کے ساتھ سب کے دعووں کو میرے رب نے تکذیب کر ڈالی کہ اللہ ایک ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد، نہ اس کی کوئی اولاد، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بولتے جو باتیں کرتے اور تمہاری بات لے کر آتے، ان کے اس بات کہنے کی بنا پر، ان کے اس بات کے کہنے کی بنا پر کہیں ایسا نہ ہو جائے رب کا غضب جوش مارے، رب کا غضب جوش مارے، رب کی قہاریت غالب آ جائے اور اللہ رب العزت کے خوف سے، اللہ کے غضب سے تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وتخر الجبال حدا، زور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، ان لوگوں کی اس نسبت کی بنا پر جو رحمان کے ساتھ ملاتے ہیں، اولادوں کی نسبت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو ان کو حیا نہ آئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولادوں کی نسبت کر کر یہ اپنا جیسا رب کو سمجھتے، اپنا جیسا رب کو سمجھتے۔ اللہ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بیوی سے پاک، بیٹوں سے پاک، بیٹیوں سے پاک، خاندان کنبے قبیلے سے پاک، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کیونکہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی خدا نہیں، وہ سب کا خدا ہے، اس کا کوئی مالک نہیں، وہ سب کا مالک ہے، اس کا کوئی رازق نہیں، وہ سب کا رازق ہے، اس سے کا کوئی خالق نہیں، وہ سب کا خالق ہے۔ تو اللہ پاک جو یہ باتیں کرتے ہیں یہ اپنی باتوں میں جھوٹے ہیں، یہ اپنی باتوں میں جھوٹے ہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، مناسب نہیں ہے رحمان کے لیے کہ وہ اپنے لیے اولاد بنائے، اللہ پاک کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو انسانوں نے اپنا جیسا رب بنا لیا، انسانوں نے اپنا جیسا رب کو سمجھ لیا، جبکہ اللہ پاک ان کی سوچوں سے مابرا ہے، ان کے دعووں سے مابرا ہے، ان کی غلط قسم کی باتوں سے میرا رب بہت دور ہے اور پاک انصاف ہے۔ تو اللہ پاک مشرک کی کبھی جو ہے مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ مومن چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ پاک ایک نہ ایک دن اگر انہیں جہنم میں بھی داخل کر دیا تو ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں انہیں داخل فرمائیں گے۔ لہٰذا میرے واجب احترام عزیز دوستو، شرک سے بچو، کفر سے بچو،